لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد اذان محترم عاشقان حیدر کرار معزز سامعین کرام، یہ عید الغدیر مسلمانوں کی عید نہیں بلکہ مومنین کی عید ہے، اور یہ چھوٹی موٹی عید نہیں ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی عید ہے۔ اور اتفاق سے آپ دیکھیں کہ اسلام میں بہت سی عیدیں پائی جاتی ہیں، لیکن مومنین کی جو دو اسپیشل عیدیں ہیں وہ عید الغدیر ہے، ایک عید مبارکہ۔ عید الغدیر میں جہاں ولایت مولا کائنات کا اعلان ہوتا ہے، وہیں پر مباہلے میں سچوں کا اعلان ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس نے غدیر کو ٹھکرایا وہ غدیر سے بھی گیا اور مباہلے سے بھی دور ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ آپ یہیں سے غدیر کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ رسول خدا نے غدیر خم کے میدان میں علی کو مولا نہیں بنایا، بلکہ علی کو تو مولا پہلے ہی بنا چکے۔ آپ دیکھیں یہ آیت کریمہ غدیر میں نازل نہیں ہوئی ہے، یہیں سے ولایت کو آپ سمجھیے کہ ولایت کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کی نہ نماز ہے، نہ آپ کا روزہ ہے، نہ آپ کی کوئی عبادت ہے، نہ آپ کی کوئی بندگی ہے، اگر آپ کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے۔ یہی ولایت جو ہے نماز کو بھی مکمل کرتی ہے، یہی ولایت آپ کی عبادت کو بھی مکمل کرتی ہے، یہی ولایت آپ کی بندگی کو بھی مکمل کرتی ہے۔ اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ اس وقت نازل ہوئی، یعنی غدیر سے پہلے 2 مہینے پہلے بھی دیکھیں آیت نازل ہو چکی تھی۔ رسول اسلام اپنے کسی جوزہ کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل نازل ہوئے، اور جب نازل ہوئے تو جبرائیل نے وہاں نہیں بتایا، کہا یا رسول اللہ تعاقب کیجئے، یہاں سے ہٹیے، خلوت میں آئیے، اکیلے میں آئیے۔ پھر اس کے بعد جب اکیلے میں آئے تو جبرائیل نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ کیا فرمایا کہ اے رسول خدا اس بات کا اعلان کر دیجئے، یعنی جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے، یعنی جو آپ کو بتا دیا گیا، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا ہے۔ اب عزیزان محترم آپ دیکھیے ذمہ داری رسول اسلام کی تھی، تو رسول اسلام نے اس ولایت کی جب ذمہ داری لی تو روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اسلام نے مسجدوں کو بھی چھوڑ دیا، یعنی اتنا وقت مسجد میں دیتے تھے پر جتنا عبادت کا وقت ہوتا تھا، جو واجبات کا ہوتا تھا، اس کے علاوہ تمام مسئلے مسائل حدیث کو رسول اسلام نے چھوڑا، بلکہ خود یہ ذمہ داری لی کہ لوگوں کے دروازے پر جاتے تھے، قربان کرتے تھے، اور جب سامنے والا باہر نکلتا تھا
خوش ہوتا تھا رسول کو دیکھ کر، یا رسول اللہ آپ ہمارے دروازے پر آپ حکم کرتے تھے ہم آ جاتے، تو رسول اسلام فرماتے تھے کہ دیکھو میں عنقریب تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں اور میں حج کرنے جا رہا ہوں، یہ میرا پہلا اور آخری حج ہے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ تم اس حج میں شریک ہو۔ اور عزیزان محترم آپ دیکھیں یہ جو پلیٹ فارم تیار ہو رہا ہے یہ غدیر کے لیے ہو رہا، یہ علی کی ولایت کے لیے ہو رہا ہے، یعنی روایتوں میں ملتا ہے کہ 12:30 بجے رات رسول اسلام ایک صحابی کے گھر پر کسی کو نہیں دیتے تھے، خود بنفس نفیر جاتے تھے، لوگوں کو تیار کرتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ حج پر چلو، اور جو نہیں جائے گا وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا، جو نہیں جائے گا وہ دائرے اسلام سے۔ عزیزو اب سمجھے بلائے یعنی اگر رسول کے ساتھ ابھی ولایت کا جو پلیٹ فارم بن رہا ہے اس میں شریک نہ ہونا اسلام سے خارج ہو رہا ہے، تو علی کی ولایت کو چھوڑ دے اس کی روایت کیسے بچے گی؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ 80,000 لوگ مدینے میں تیار ہوئے رسول اسلام۔ اس کے علاوہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب سفر کے لیے نکلے تو جتنے بھی محلے قصبے جو بھی راستے ملتے تھے ہر جگہ رسول اسلام تبلیغ کرتے ہوئے نکلے، اور 22,000 راستے سے لیا تب جا کر کے 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہوا ہے۔ اور جب یہ غدیر خم کے میدان میں پہنچے، اچھا دیکھیں انتخاب بھی کتنا اچھا رسول اسلام نے کیا، یعنی ایک ایسے راستے پر جہاں سے راستے بکھر رہے، جہاں سے لوگ بکھر رہے ہیں، وہیں کا انتخاب کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو یہ ولایت ہے، اگر اس ولایت سے آگے گئے تو بھی گمراہ، اس ولایت سے پیچھے ہو گئے تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک سوال ہے کہ محمد علیہ محمد، اور عزیزان محترم صرف اور صرف اعلان کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ خالق کائنات نے وعدہ بھی دیا ہے کہ تم ڈرو نہیں، خوف زدہ نہیں ہو، خوف زدہ نہیں ہو، تم اعلان کرو، تمہاری ذمہ داری ہماری ہے، یعنی اللہ ذمہ داری لے رہا ہے۔ لیکن عزیزان محترم یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ رسول اسلام جب اعلان ولایت کرنے جا رہے ہیں تب کافروں کا مجمع زیادہ ہے یا مسلمانوں کا؟ بھائی یہاں تو آپ دیکھیں تو سب کے سب حاجی ہیں، صحابی ہیں، مسلمان ہیں، یہاں تو کوئی کافر نظر نہیں آ رہا ہے، اور رسول اسلام کو زدہ ہو رہے ہیں، رسول اسلام ڈر رہے ہیں کہ نہیں ڈر رہے ہیں، اور اللہ وعدہ لے رہا ہے کہ ڈرو نہیں، آپ پریشان نہ ہو، ہم تمہاری ذمہ داری لے رہے حفاظت کی۔ تو عزیزان محترم جبکہ رسول اسلام کو ڈرنا کہاں چاہیے تھا؟ جب اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے تھے اس وقت سب کے سب کافر تھے، رسول اسلام کو خوفزدہ تب ہونا چاہیے تھا جب اسلام کو پیش کر رہے تھے، رسول اسلام کو ڈرنا اس وقت چاہیے تھا جب دین پیش کر رہے تھے، تو اس وقت اللہ نے کیوں نہیں حفاظت لی؟ تو عزیزان محترم خالق کائنات کی آواز آتی ہے کہ دیکھو اس وقت رسول اسلام جو ہے دین پیش کر رہے تھے، اس وقت رسول اسلام توحید کا اعلان کر رہے تھے، اس وقت میرا ہادی علی موجود تھا حفاظت کے لیے، یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو اسلام پر کوئی آنچ کرے گی تو علی نکل کے اسلام کو بتائے گا، اور جب علی پر کوئی آنچ آئے گی خود آ کر اس کو بچائے گا۔ ایک سلوات بجے محمد علیہ محمد۔ تو عزیزان محترم یہ ولایت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ
لوگوں نے ولایت کو چھوڑا تو گمراہ ہوئے. اور عزیزان محترم یہی ہوا کہ آپ دیکھیں کہ مباہلے میں بھی آ جائیے. یعنی مباہلہ میں کیا ہوا؟ کم سے کم یہ مسلمان تو یہ جو ہے کہ عیسائی نصرانی ان مسلمانوں سے تو افضل تھا. مسلمانوں سے افضل تھے. انہوں نے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد بھلا دیا. بھائی یہی تو پوچھا گیا جب جناب فاطمہ زہرا نے سوال کیا تھا دروازے پر جا کر، کیا تم غدیر خون کے اس اعلان کو بھول گئے؟ تو یہی تو کہا تھا کہ بی بی ہماری یادداشت کمزور ہے. یہ تو جملے ہوتے تھے ہمیں یاد نہیں ہے. لیکن عزیزان محترم آپ دیکھیے یہی مباہلے میں جب جناب فاطمہ زہرا آتی ہیں، حسنین آتے ہیں، میتن پاک آتے ہیں، تو جیسے ہی عیسائیوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد یہی جملہ کہا، ارے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ایک مرتبہ ہمارے اوپر لعنت کر دے تو توبہ کر دیں گے تو ہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، ہماری نسلیں گر جائیں گی. ایک سلوات لگے وہ محمد علیہ محمد. عزیزان محترم یہی وہ پادری تھے. اور جب آئے جناب رسول خدا کے پاس تو ظاہر سی بات ہے جناب عیسیٰ پر بحث ہوئی کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو رسول اسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ بندے ہیں. دلیل یہاں تک آئی کہ پیغمبر اسلام نے پیش کیا کہ اگر یہی مسئلہ بن رہا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو جناب آدم کے بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہاں بھی وہی دلیل بن رہی. لیکن عزیزان محترم جب یہ اپنی حق دھڑنے پر اٹے رہے تو رسول اسلام نے کہا کچھ نہیں ہوگا، اب مباہلہ ہوگا. کیا فرمایا؟ اب مباہلہ ہوگا. یعنی ایک دوسرے پر لعن ہوگی. یعنی ایک دوسرے کو جو جھوٹا ہوگا، جو سچا ہوگا اس پر لعنت ہوگی، اور جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے دیکھیں پادری نہ پہچانتے تھے کہ دیکھو کل جب صبح رسول خدا آئیں گے، اگر ان کے ساتھ اصحاب و اکرام آئے یعنی مدینے سے لوگ آئے تو تم ڈٹے رہنا، پیچھے نہیں ہٹنا. لیکن اگر خود وہ آتے ہیں بنفس نفیس اور اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں تو کبھی ان سے مباہلہ نہ کرنا. اور جب اعلان ہوا تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ پوری رات مدینے میں لوگ انتظار کرتے رہے. جیسے خیبر میں عالم کے لیے ویسے یہاں پر بھی پوری رات انتظار کرتے رہے کہ کل رسول ہمیں لے جائیں گے، کل رسول ہمیں لے جائیں گے، کل رسول ہمیں لے جائیں گے. اور جب صبح ہوئی تو مجمع تھا تو رسول اسلام نے دیکھا کہ خیریت، کہا یا رسول اللہ ہم بھی چلیں گے مباہلے میں. کہا بے شک چلو، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ مباہلہ سچوں کا ہے. اگر کوئی جھوٹا جائے گا تو واپس نہیں آئے گا. صلوات علیہ محمد. کیا فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹا گیا تو واپس، اگر جیسے ہی جملہ سنا کہ جھوٹا جائے گا واپس ہو جائے گا، سب کے سب اپنے اپنے گھر. اب بچہ کون؟ صرف اور صرف رسول کے گھر والے، رسول کے گھر والے. اور عزیزان محترم ایک وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب رسول کے گھر والے بچے اور عیسائیوں نے دیکھا، ان کے پادریوں نے دیکھا کہ وہ ہستیاں آ رہی ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے اتر آئے، بس انہوں نے فوراً مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، جزیہ دینے کا اقرار کر لیا. اب عزیزان محترم ظاہر سی بات ہے ہم غدیری ہیں، ہم عید مباہلہ مناتے ہیں، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ فرمان ائمہ معصومین علیہ السلام پر عمل کریں، احکام پر عمل کریں. اور عزیزان محترم کچھ نہ کریے، صرف ایک چیز پر
گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے، سارے گناہوں سے۔ اس لیے کہ مباہدہ جو ہے سچوں کی جیت کا نام ہے۔ ایک عمل آپ کر لیجیے۔ ایک شخص رسول اسلام کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا رسول اللہ میں 4 گناہ کرتا ہوں، 4 اولائی کائنات کے پاس 4 گناہ کرتا ہوں، آپ ان میں سے ایک کوئی گناہ بتا دیجئے تاکہ میں اس سے دور ہو جاؤں۔ تو سوچا کہ ابھی مولا بتائیں گے میں زنا کرتا ہوں، زنا سے دور ہو جائے، میں چوری کرتا ہوں، چوری سے دور ہو جائے، میں شراب پیتا ہوں، شراب سے دور ہو جائے، مولا کو ایک بتا دیں گے، ایک سے دور ہو جائیں گے۔ تو مولا نے اس سے کچھ نہیں بتایا، صرف ایک جملہ کہا کہ دیکھو جاؤ یہاں سے اور جھوٹ بولنا چھوڑو، یعنی سچے ہو جاؤ۔ توجہ رہے، آپ اگر مباہدہ والے مومنین ہیں تو مولا کے اس عمل کو فراموش نہیں کریں گے۔ مولا چاہتے ہیں ہر چاہنے والا ہمارا سچا ہو جائے، بس جیسے ہی سچے ہوگے آپ خود بخود مولائی ہو جاؤ گے، ہر گناہ ختم ہو جائے گا۔ ایک سلوات بھیجیے گا محمد کیا فرمایا؟ مولا نے کہا جاؤ آج سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب ظاہر سی بات ان کو چلا، بہت خوش ہوا، ارے یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ مولا نے بتایا جھوٹ نہ بولو، نہیں بولیں گے۔ اب عزیزان محترم پہنچ گیا، عمل لگی شراب خانے میں پہنچ گیا، شراب اٹھایا پیا نہیں، شراب اٹھایا پیا نہیں، لیکن جیسے ہی اٹھایا مولا کی بات یاد آ گئی کہ اگر پیتا ہوں تو مولا پوچھ لے کہ تم نے شراب پی؟ اگر میں کہہ دیتا ہوں ہاں میں نے شراب پی تو بڑے بجنے میں ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا۔ اگر جھوٹ بولتا ہوں تو مولا کے عہد کو توڑتا ہوں۔ اس نے شراب کو پھینک دیا، کہا ہم شراب نہیں پیئیں گے۔ پھر دوسری جگہ گیا زنا کرنے کے لیے، صرف ارادہ کیا، پھر وہی یاد آیا کہ اگر مولا نے پوچھ لیا کیا زنا کیا تو بھرے مجمع میں اگر میں نے قبول کر لیا تو ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، اور اگر جھوٹ بول گیا تو مولا کے عہد و پیمانے کو توڑ دوں گا۔ عزیزان محترم اسی طریقے سے اس نے تینوں چاروں گناہوں کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد ایک مرتبہ مولا کے قدموں پہ گر گیا کہ مولا آپ نے تو ایسا مشاورہ دیا، ایسا طریقہ بتا دیا جس کی وجہ سے سارے گناہوں کو میں محفوظ ہو گیا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بارے رب لباس محمد والے محمد کے صدقے میں ہمارے مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ بارے رب لباس محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ بارے رب لباس محمد والے محمد کے صدقے میں جو مومنین مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو رفع فرما۔ بارے رب لباس محمد والے محمد کے صدقے میں جو مومنین مومنات اس دنیا سننے کے بالخصوص حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جو بارے معصومین میں جگہ عنایت فرما، کہ درجات کو بلندی عطا فرما۔ بارے رب لباس محمد والے محمد کے صدقے میں حاضرین اور بانی محفل کی تمام جائزات کو قبول فرما، کہ رزق میں اضافہ فرما، کہ کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، کہ تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ بارے رب لباس محمد والے محمد کے صدقے میں جو مریض انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بارے رب لباس محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کو عمل صالح بجانے کی توفیق عنایت فرما۔ بارے رب لباس محمد والے محمد کے صدقے میں ایران کو کامرانی عطا فرما۔ بارے رب لباس محمد والے محمد کے صدقے میں اسرائیل اور امریکہ کو نیز کو نابود فرما۔ بارے رب لباس محمد والے محمد کے صدقے میں بالخصوص آیت اللہ عظمہ خامنین صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما، تمام دشمنوں سے محفوظ فرما۔
محمد والے محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیز و نابود فرما۔ بارگاہ کے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں بہترین دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا وإنك أنت السميع العليم۔ سمع دعا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعائے امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل وليك الحجة الحسن صلواتك وليا وحافظا وشاهدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن الله